نماز فرض ہے، جمعہ آپ کے لیے فرض ہے، اسی طرح سے صاحب حیثیت کے لیے زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے سنیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ محبوب، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے یا خرچ نہیں کرتے، آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتا ہے جس دن آگ تپائی جائے گی، جہنم کی آگ تپائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، تو اس آگ کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیچھے والے حصے کو داغا جائے گا اس گرم تپی ہوئی آگ سے، اور پھر اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھا تھا، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو تو نے اپنے لیے سیو کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے اب چکھو آج کے دن، آج اس کو چکھو، یہ کہا جائے گا، اس کو چکھایا جائے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہاں تک کہ یہ تو قیامت کے دن کے عذابات کا ذکر ہے، اور قبر کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کی میت قبر میں رکھ کر کے چلے جانے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ایک خوفناک سانپ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر قبر میں بیٹھا رہے گا، اور اس کی ناک کی ہڈی کو ڈستا ہوگا اور چوستا ہوگا۔ وہ قبر والا پریشان اس عذاب سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو وہ سانپ کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں الگ کرتا ہے، میں تیرا مال ہی تو ہوں جسے تو دنیا میں بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، میں تیرا سونا چاندی اور تیرا جمع کیا ہوا مال ہی تو ہوں، تو اب اس سے مجھ سے چھٹکارا اس وقت تک نہیں حاصل کر سکے گا جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دیں۔ میرے عزیزو، یہ جو وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے مال کا حق اللہ کی راہ میں نہیں دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو، یہ آپ کی اپنی محنت نہیں۔ جو اگر یہ سمجھتا ہو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ سب کمایا ہے، یہ خام خیالی ہے میرے عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دینا چاہے، تمہاری ناک زمین پر گھس جاتی، وہ ایک سکہ بھی تجھے نہ ملتا۔ رب تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں جو تمہیں مال دیا، لیکن جس نے دیا کیا تم سے اس نے پورے آدھے مال کا تقاضا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو اگر 1,00,000 روپے کی قیمت کی کوئی چیز آج دنیا میں دی گئی تو 50,000 اللہ کی راہ میں دے دینا، یا 1/4 25,000 دے دینا، 1 پاؤ حصہ دے دینا۔ نہیں، دنیا تو تقاضا کرتی ہے پرسنٹیج کا۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں، وہ بھی انکم پر نہیں، سیونگ پر۔ یاد رکھو، دنیا کی جو ٹیکس ہیں، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ تمہارے انکم پر ٹیکس لگاتی ہیں۔ انکم جتنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس ہے۔ انکم ٹیکس کیا ہے؟ آپ جتنا کما رہے ہیں اس پر ٹیکس آتا ہے، لیکن میرا مولا تمہارے انکم پر نہیں۔ تم سال میں کروڑ روپے بھی کماتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچتا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو سیونگ ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بچا کر تم نے رکھا ہے، اب اس کا آدھا نہیں، اس کا پاؤ نہیں، اس کا 10واں حصہ نہیں، اس کا 20واں حصہ نہیں، بلکہ اپنے پورے مال کا 40واں حصہ 2.5% صرف اللہ کی راہ میں ادا کیا کرو۔ باقی 97.5% تمہارے پاس سیف رہتا ہے، 97.5% تمہارے پاس۔ مجھے حیرت ہوتی